کربلا کے اندر یزید یعنی کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، عشق نہیں ہے. اب میں اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام پاک نماز پڑھ رہے ہیں اور یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، فرق دیکھ لو کیا ہے. عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے. اور کچھ لوگ ایسے نا غلام یزید اپنا نام رکھا ہوا ہوتا ہے اور یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے شمار بدلے واقعات. مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ معاشرے بشر، اچھا کہتے ہیں نا، اس میں تجربے کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں ایمان کے روح سے. اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے کہ خود قرآن پاک میں آنا بشر مثلکم، بالکل ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے کہ جب لوگ زیادہ متاثر ہوئے، غور کیا، انہوں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہی ہو وہ، اور انہوں نے کہا نہیں، آنا بشر مثلکم، میں وہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. بات نہیں، تاکہ مجھے وہ نہ سمجھ لینا، میں عبادت کرتا ہوں، معبود نہیں ہوں. بات نہیں. اور اللہ کے فرشتے جو آپ کو ایمان سے سمجھ نہیں آتا. اب بات نا، جب تک محبت نہ ہو، محبت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ضرور کیسے بھیج رہے ہیں، جبکہ ساری کائنات ان کے ہاں برابر کی ہے، اللہ کے ہاں برابر ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے ضرور بھیجتے جا رہے ہیں. کب سے بھیج رہے ہیں؟ ہمیشہ سے بھیج رہے ہیں. کب تک بھیجیں گے؟ پیچھے تک بھیجیں گے. تو پھر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ایمان سے نہیں، عشق سے بات ہے. اس لیے ایمان کی سلامتی آدھی سلامتی ہے. بات نہیں نا، یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچان نہ ہو. اب بات نہیں نا کہ آواز دینے والا اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو بات سمجھائی نا. عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز کہہ سکتے ہو نا کہ جی ٹھہر کے آؤں گا، آپ بتا تو مال ہو گیا، مال ضائع ہو گئے. یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نکالنا جو ہے آپ کے اعمال سے مراد ہے کہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے اس کا مقام. اس جو ہے کم از کم ایک بات ہے، مختلف شاید نہیں ہے، اس کا معنی ہے اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرنا، شوق سے قبول کرنا. عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو سمجھو یہ عشق ہے، عبادت کا شوق، عبادت کی محبت. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھ رہے نا. یہ سلطان صاحب کے بندے میں کلام کے اندر اس طرح گہرائی ہے. اچیاں بانگاں سوئی دینے نیت جنا پھوٹی ہوئی. اب بھی سلطان صاحب کہتے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی ہے تم تبلیغ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے نفس کا مسئلہ حل کرو، اپنی خواہش کو حل کرو. مقصد یہ کہ اللہ کے نام کا تبلیغ ہو رہی ہے نا، اگلا بندہ جواب غلط دیتا ہے تو پھر ذاتی غصے میں لڑتے ہو نا، اڑا دیں گے، مار دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مارا، تم اڑا دو گے. ضد، ناد، غصہ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر. اسلام میں تضاد اور واقعات ہو رہے ہیں.